السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس طرح کی چھوٹی بابرکت مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انسان ہر وقت خالی رہتا ہے۔ انسان ہر وقت خالی رہتا ہے، یہ کیسے؟ اب مثال کے طور پر انسان، ایک آدمی کام کر رہا ہے، کام تو اس کا ہاتھ کر رہا ہے، کام تو اس کے پیر کر رہے ہیں چلنے پھرنے، کام تو اس کا بدن کر رہا ہے، لیکن ایک عضو ایسا ہے جو صرف ایک ہی وقت میں کام کرتا ہے، اور وہ ہے زبان۔ جب انسان بات کرتا ہے تبھی زبان کام کرتا ہے، باقی وقت میں زبان خالی رہتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، نبی علیہ السلام کے احادیث میں سے ایک احادیث آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی۔ انہوں نے بہت سے سوالات پوچھے، اور علماء نے لکھا ہے، بڑے اکابرین نے، کہ اس حدیث میں پورے زندگی کی رہنمائی ہے۔ مطلب جو وہ شخص آئے تھے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال میں آپ کو بتاؤں گا، ایک سوال، بس ایک سوال جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اس کا جواب بھی بتاؤں گا۔ میرے دوستوں، ان شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں خود گناہ چھوڑ دوں، گناہ خود اپنے آپ چھوڑ جائے، میں اللہ کے یہاں سب سے خاص بندہ بن جاؤں، اللہ سب سے زیادہ مجھے پسند کرے، اللہ سب سے زیادہ مجھے افضل بندہ بنا دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تم سب سے افضل بندے بن جاؤ، تم اللہ کے سب سے پیارے بندوں میں سے بن جاؤ، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، گناہ اپنے آپ چھوڑ جائیں گے۔ یہ ایک حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں آتی ہیں نبی علیہ السلام کی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرتے رہو، گناہ خود بخود چھوڑ جائیں گے، کہ ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا سب سے زیادہ محبوب بندہ بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے سب سے زیادہ چاہنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے سب سے زیادہ پورے بندوں میں سے سب سے زیادہ پیارے بندوں میں تمہیں شمار فرمائے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی بہت سے حدیث آئی۔ دیکھیے، ہمارا زبان جو ہے، جب بات کرتے ہیں تبھی کام کرتا ہے، باقی وقت میں یوں ہی رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، کام نہیں کرتا، بس یوں ہی۔ اگر کام کرے تو ہمارے ہاتھیں کام کرتی ہیں، اگر کہیں پر جا رہے تو ہمارے پیر جاتے ہیں، اگر کہیں پر ہل رہے تو ہمارا بدن ہلتا ہے، لیکن زبان ایسی کی ویسی رہتی ہے۔ کہ زبان ویسی کی ویسی رہتی ہے، زبان خالی، ہر وقت خالی، ہر وقت خالی۔ اس خالی زبان کو جب ہم اللہ اللہ کہتے ہیں تو یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس زبان کی مثال ایسی ہے کہ زبان جو ہے دودھ کے مانند ہے،
دودھ بہت نازک ہے. اگر دودھ میں کوئی ہارڈ چیز، یعنی ہارڈ چیز کا مطلب نمک، مرچ ایسے وغیرہ اگر کوئی پڑ جائے تو دودھ ٹوٹ جاتا ہے، دودھ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارا زبان بھی دودھ ہی کی طرح ہے. اگر اسے جس طرح استعمال کرنا ہے، جس طرح رکھنا ہے، اگر اس طرح رکھیں گے تو یہ فائدے مند ہوگا. تو یہ فائدے مند ہوگا. اگر اسے جس طرح دھیان میں رکھنا ہے، جس طرح استعمال کرنا ہے، اگر اس طرح استعمال نہیں کریں گے تو یہ جو زبان جو ہے گناہ میں لے جائے گا. یہ زبان بھی ٹوٹ جائے گا. اس طرح ہو جائے گا جس طرح کباڑ خانے میں کباڑ پڑا ہوتا ہے، اس طرح زبان پڑ جائے گی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زبان دودھ کے مانند اور نمک مرچ اگر دودھ میں ڈالی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دودھ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر زبان سے گالیاں دی جائے تو منہ ناپاک ہو جاتا ہے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے. گالیاں دینا، کسی کو اپنے زبان سے چوٹ پہنچانا. زبان سے چوٹ کا مطلب یہ کہنا کہ تو کون ہے مجھ سے کہنا، تو کیا ہوتا ہے؟ تو غریب ہے. دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا، میں تو خود نہیں غریب بنا، اللہ نے مجھے غریب بنایا. دل کو اسے ٹھیس پہنچتی ہے. تو اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں جن سے زبان سے بھی چوٹ پہنچتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے. زبان، اس زبان کو پاک کیسے رکھے، اس زبان کو پاک کیسے رکھے، اس سے گناہ کرے بنا کیسے بچے؟ اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. انسان چلتے پھرتے خالی، ہر وقت انسان تو کام کرتا ہے لیکن انسان کی زبان خالی ہوتی ہے. اب اس طرح بات کر رہے ہیں تو زبان خالی نہیں ہوتی، زبان کام کر لیتے. جب کسی کام میں، مثال کے طور پر ہمارا کام ہے بائک میکانک، اب میکانک کر رہے ہیں تو بس ہمارے ہاتھ چلتے ہیں. اگر کہیں پر جا رہے ہیں تو ہمارے پیر چلتے ہیں. اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا بدن بیٹھا ہوا ہے، منہ تو بیٹھا ہوا نہیں، منہ تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. ذکر کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، کام کرتے کرتے. ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ 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 اللہ، بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے. لیکن آج مسلمان کی حالت یہ ہے، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان خالی ہوتا، کام کرتا، زبان خالی ہوتی. زبان پر اللہ کا ذکر نہیں، زبان پر اللہ کا یاد نہیں، زبان پر اللہ کو ٹھوسنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، اللہ نے مجھے امیر کیوں نہیں بنایا، اللہ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا. ارے بھائی یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا. ارے اللہ میاں نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا. اللہ نے آپ کو زندگی دی، اگر زندگی نہ ہوتی تو کیا تم آج یہ کام کر رہے ہوتے. اللہ نے آپ کو زندگی دی، اللہ نے آپ کو گھر دیا، چاہے وہ کرائے کا بھی کیوں نہ ہو، اللہ ہی نے تو دیا. اگر اللہ مکان نہ دیتے، کرائے کا ہو یا خاص ہو، تو کیا تم روڈ پر رہتے. اللہ نے تمہیں مکان دیا، اللہ نے تمہیں بچے دیے، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دیا جو تمہیں ضرورت ہے. اللہ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں. ہم خود کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اس سے بہتر اللہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا ہے، یا آپ خود نے نہیں دیا، اللہ نے دیا. پھر بھی اللہ کو کوسنا، کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا بنا کہ آج آئل میں بیٹھ کر کام کرنا پڑ رہا ہے. ادھر باہر دوسرے لوگ اے سی میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اللہ نے مجھے نصیب نہیں دیا. ارے بھائی اللہ تجھ سے راضی ہے،
اللہ تجھ سے راضی ہے، اسی لیے تجھے آزمائش کے طور پر غریبی کی حالت دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیسے کیوں نہیں دیے؟ ارے اللہ نے تجھے پیسے اس لیے نہیں دیے تاکہ تو کل حشر میدان کے دن جلدی تیرا حساب کتاب ہو، تو جلدی جنت میں چلے جائے۔ سب سے زیادہ، سب سے جلد وہ شخص جنت میں جائے گا جو غریب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے جلد جنت میں غریب جائے گا، غریبوں کی مجلس سب سے جلد جنت میں جائے گی، امیروں کی مجلس دھیرے جائے گی، یعنی لیٹ ہوگی ان کی حساب کتاب، ایک ایک روپے کا، ایک ایک آٹھانے کا حساب کتاب کہ تو نے یہ روپیہ کہاں خرچ کیا، تو نے یہ کہاں خرچ کیا، تو نے یہ کہاں خرچ کیا، اسے حساب پہ حساب، حساب پہ حساب دیتے دیتے کئی سالوں لگ جائیں گے۔ اور غریب یوں جائے گا، اس کے چند پیسے ہوں گے، ہاں بھائی تو نے چند پیسے کہاں خرچ کیے، اللہ میرے چند پیسے دے، فلاں جگہ میں نے خرچ کر دیے، چلو بھائی تو نے اچھا کیا، اب تو جنت ملا، ہو گیا، بس کچھ لمحوں کا کام ہوگا جنت میں جانے کے لیے، حشر میدان کے لیے کچھ ہی لمحوں کا کام ہوگا۔ اور امیروں کے لیے عرصے لگ جائیں گے، دن لگ جائیں گے، گھنٹوں لگ جائیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لیکن زبان کھلے گی نہیں۔ اکثر امیروں کی زبان کل حشر میدان کے دن کھلے گی نہیں۔ ہاں چند ایسے مسلمان بھائی ہوں گے جنہوں نے ایک ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے ایک ایک روپیے کے لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایسے مسلمان بھائی جو جلدی جائیں گے، لیکن زیادہ تعداد کن لوگوں کی؟ زیادہ تعداد نافرمان لوگوں کی، امیر نافرمان لوگ، امیر ہیں روپیہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہیں خرچ کیا، ایسے لوگ، ان کو جنت میں جانے کے لیے بہت عرصے لگ جائیں گے، ایک ایک سوال، ایک ایک سوال، ایک ایک سوال پوچھے جائیں گے، ایک ایک روپے کا سوال پوچھے جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے غریب بنایا تاکہ آپ جنت میں جلدی چلے جائیں۔ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے مجھے نافرمان کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے تیرے لیے نافرمان اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر آزمائش ڈال رہے ہیں کہ اگر بیٹے نافرمان ہوں تو کیا بندہ میرا نافرمان بن جائے گا یا اسی طرح میرا فرما بردار رہے گا؟ اگر بیٹے نافرمان بن جائے، بیٹیاں نافرمان بن جائے تو گھبرائیے مت، تکلیف مت پڑیے، بس بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیے، بس بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیے، کہیے اے اللہ میں آزمائشوں کے لائق نہیں، میں ایک کمزور ایمان والا بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما کر آپ کے اوپر سے آزمائش ہٹا دیں گے، آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا دیں گے۔ میں آپ مسلمان بھائیوں سے ان مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امیر کیوں نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بڑی نوکری کیوں نہیں دی، اللہ نے مجھے پڑھایا کیوں نہیں، اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں دی، اللہ نے میرے بچوں کو نافرمان کیوں بنایا، فرما بردار کیوں نہیں بنایا۔ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سوالوں کو کرنے سے پہلے کیا تم نے کبھی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر، دل میں نہیں، نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یا اللہ کیا قصور ہے میرا کہ آپ نے مجھے نافرمان بیٹے دیے، اے اللہ کیا قصور ہے میرا کہ آپ نے مجھے غریب بنایا، کیا قصور ہے میرا کہ آپ نے مجھے بڑی نوکری نہیں دی، کیا قصور ہے میرا کہ آپ نے مجھے پریشانی دی؟ ایسے کبھی آپ نے اللہ سے مانگا ہے؟ کبھی اللہ سے پوچھا ہے؟ بس دل میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا میں ہی دکھا جو مجھے ہی غریب بنا دیا، کہ اللہ کو میں ہی دکھا، اگر اللہ کو مجھے ہی دینا تھا نافرمان بیٹے تو اللہ کو بیٹے دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایسے کیوں پوچھے، ایسے کیوں بول رہے ہو؟ ارے یہ میرے بھائی، ارے میرے بھائی یہ بولو، ارے میری ماؤں یہ بولو، ارے میرے بھائیوں یہ بولو کہ یا اللہ جو بیٹے آپ نے عطا کیے
بس خوش ہے کہ آپ نے مجھے بیٹے عطا کیے، بیٹیاں عطا کی، اے اللہ عطا کی تو کی، اے اللہ نافرمان مت بنائیو، اے اللہ انہیں فرما بردار بنا دیجیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا دیں گے۔ ارے یہ کہاوت تو ہم سب سنتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ہاں چند دن لگیں گے آپ کی دعا کو قبول ہونے میں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے پکا نہیں ہوتا۔ پکا ایمان صحابہ کا تھا، پکا ایمان انبیاء کا تھا، لیکن ہم بندوں کا پکا ایمان نہیں ہوتا، کچا پکا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے دعا بھی تھوڑی دیر سے ہوتی، دعا کرتے 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 رہیں گے تو ملے گی۔ ایک حضرت کا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت جی نے بہت سے لوگوں کے پاس قرضہ لیا تھا۔ قرضے والے آتے پوچھتے، وہ کہتے کہ کل دے دوں گا کل دے دوں گا، اسی طرح ہوتا۔ ایک دن سارے قرضے والے آ گئے، آ کر حضرت جی کے گھر پر آ گئے اور فرمانے لگے کہ ابھی آپ کو ہمارا قرضہ لوٹانا ہوگا یا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، بس بیٹھے رہے، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اب ایک لڑکا تھا جو آئس کریم بیچتا تھا، روایات میں ہی آتا ہے، آئس کریم وغیرہ آتا ہے، آئس کریم بیچتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے آئس کریم بنا کر دیے، جا بیٹا اسے بیچ کرا۔ اب یہ لڑکا خوشی خوشی آئس کریم بیچنے آنے لگا، تو حضرت نے وہ پکارنے لگا، آئس کریم کہہ کر پکارنے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا ادھر آ، ادھر آ، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو آئس کریم کھلا۔ تو خوش ہو گیا کہ میرے پاس فلاں اب اتنے آئس کریم ہیں اور ان لوگ اتنے ہیں، اب حساب برابر، میرے پورے آئس کریم ختم ہو جائیں گے، آج جلدی بک جائیں گے، آج میری ماں میرے باپ خوش ہو جائیں گے، کہہ کر چلنے لگا۔ لا کر آئس کریم لایا، سب کو بانٹا، مٹھائی آئس کریم وغیرہ وغیرہ کچھ روایات میں آتے ہیں، چل بانٹنے لگا اور خوشی خوشی سب نے کھا لیا، سب کو بانٹ دیا۔ اب اگر پوچھا حضرت پیسے دیجیے، حضرت نے کہا کہ کیا پوچھ رہے ہو تم؟ یہاں پر جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ میں نے ان کے پاس سے قرضہ لیا ہوا ہے، ان کے پاس سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور میں دے نہیں رہا، میرے پاس پیسے نہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ ان کے لیے۔ اب اس نے کہا نہیں میری ماں مجھے مارے گی، نہیں، رونے لگا، نیچے پڑ کر لڑنے لگا، رونے لگا وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو پیسے دے کر، ایک بندھو آئے، انہوں نے حضرت کو پیسے دیا کہ آپ کے لیے پیسے بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ سب لوگ آئے قرض والے، بس بیٹھے رہے، کہ ان کے اندر تڑپ نہیں تھی کہ ہم بیٹھیں گے وہ دے دیں گے پیسے، لے جائیں گے، لڑ کر لے جائیں گے، یہ نہیں۔ وہ بچے کے اندر کیا تھا؟ ڈر تھا کہ میری ماں مجھے مارے گی، کہ پیسے کیوں نہیں لائے، پہلے پیسے لے لیتے پھر آئس کریم دینی تھی۔ رونے لگا رونے لگا تو اللہ کی مدد آئی۔ اسی طرح ہمیں اللہ کو کوسنا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہی دیا آپ یہی رہیں گے، نہیں، بدلیں گے۔ رونا ہے، بس چند گھنٹے روئے، چند گھنٹے نہیں، چند لمحے روئے۔ چند لمحے روئے اللہ کے سامنے۔ راتوں میں اٹھو، تہجد پڑھو، تہجد کے سجدوں کے اندر، تہجد کے دعاؤں کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تہجد کے وقت پہلی آسمان پر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، پہلی آسمان پر اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں دعائیں سننے کے لیے، اور ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو رات میں اٹھ کر میرے خدا سے دعائیں مانگے۔ اللہ بھی پکارتے ہیں کیا کوئی ایسا میرا بندہ ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے، جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کہہ کر اللہ پکارتے ہیں، فرشتہ پکارتا ہے۔ راتوں میں اٹھو، تہجد میں بولو اے اللہ کچھ پیسوں کی ضرورت آ چکی ہے، اے اللہ پیسے بھی آپ ہی کی ایک نعمت ہے، امیری بھی آپ ہی کی ایک نعمت ہے، اے اللہ چند پیسے مجھے دے دیجیو، اے اللہ چند پیسے مجھے دے دیجیو، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کیا کبھی مانگا ہے آپ نے؟ نہیں مانگا۔ اے اللہ میرے بیٹے نافرمان بن چکے ہیں، اے اللہ میری بیٹیاں نافرمان بن چکی ہیں، اے اللہ انہیں فرما بردار بنا دیجیو، کہہ کر کبھی راتوں میں اٹھ کر، تہجد میں اٹھ کر کیا آپ نے مانگا؟ نہیں مانگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتی۔ ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر نمازوں کو نہیں جاتے، اگر نمازوں کو چلے بھی جائیں تو نمازوں کو جا کر نماز پڑھتے ہی یوں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھرے کہ نہیں مسجد کے باہر چلے گئے، دعا بھی نہیں کی۔
مسجد کے باہر چلے، دعا نہیں کی. ارے تم دعاؤں میں ہی نہیں بیٹھتے ہو تو تمہاری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ ارے جب محنت کرو گے تو پیسے آئیں گے، جب دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی. دعا نہیں کی، اب تمہاری دعا کیسے؟ بس دل میں اللہ کو کوستے رہے. یہ نہیں میرے دوست، یہ نہیں. اللہ سے مانگنا. اللہ دنیا میں سب پر رحمان ہے. تم نیک ہو یا بدبخت ہو، اللہ تمہیں سب کچھ دے گے. آخرت میں رہی میں صرف نیکوکاروں کو ہی دیں گے. یا علماء جانتے ہیں اس کا مطلب. تو میں واپس بات پر آتا ہوں کہ ہماری زبان اکثر خالی ہوتی ہے، اکثر خالی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ذکر کرتے رہو اللہ کا ذکر، تم سب سے افضل بن جاؤ گے، سب سے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤ گے. ارے میرے عزیزو دوستو، اور ایک بات بتانا چاہوں گا، اس کے بعد اصل بات بتا کر اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا. تو میرے دوستو، آج اکثر یہ معمول بات بیچ میں آ گئی ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں. اکثر یہ معمول ہو چکا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ہر کسی سے ڈر رہے ہیں، ہر کوئی سے، ہر کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے. مکان مالک ہے، کرایہ دار ڈر رہا ہے کہ کہیں مکان مالک اگر کہے کوئی عائد نہ ڈھونڈ لے کہ تم ایسا کر رہے ہو، تم ایسا کر رہے ہو. گھر کو ڈر رہے ہیں، مکان مالک سے ڈر رہے ہیں، مکان مالک سے ڈر رہے ہیں. قرض دار، قرض دیا ہمیں کسی نے، ڈر رہے ہیں کہ کہیں قرض والا آ کر کھڑے نہ ہو جائے، کھڑے نہ ہو جائے. میرے پاس پیسے نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، کھڑے نہ ہو جائے، کھڑے نہ ہو جائے. رونے لگتے ہیں. اور یہ بھی سوچتے ہیں کہیں وہ نہ آ جائے، کہیں یہ نہ آ جائے، کہیں اس سے کہیں اس سے، ڈرتے رہتے ہیں. ارے اللہ سے بھی تو ڈرو. ارے میرے عزیزو، اللہ سے بھی تو ڈرو. اللہ کون ہے؟ ارے مکان مالک نے تو تمہیں مکان کرائے پر دیا، لیکن اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیسے دیے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دنیا بنائی. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کھانے پینے کے غلے بنائے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہارے ماں باپ دیے جو تمہیں چھوٹے وقت میں پالتے ہیں، پوستے ہیں. اللہ وہ ہے جو بڑے رحمان ہیں. اللہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا. اللہ وہ ہے جنہوں نے تمہارے لیے ہوا بنائی. اللہ وہ ہے جنہوں نے تمہارے لیے پانی بنایا. اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے پانی کے کمی پر پانی کو برساتے ہیں. اللہ وہ ہے جنہوں نے تمہارے لیے صحت دی. ارے اسے اللہ سے بھی تو ڈرو میرے عزیزو. بس اللہ سے مانگتے رہو. پہلی بات نماز پڑھو، پہلی بات نماز پڑھو. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. ہم نماز نہیں پڑھتے. پہلی بات نماز پڑھو. دوسری بات، شریعت پر چلو. شریعت نے کیا بتایا؟ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، بیٹھ کر پینا، بیٹھ کر. پہلا نماز پڑھو. اس سے بھی پہلا میں پہلے سے بتا رہا ہوں، سب سے پہلا اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھو. پکا ایمان یہ رکھو کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایمان رکھو پہلا. دوسرا، نماز پڑھو، نماز پڑھو. تیسرا، اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، شریعت پر چلو. پہلا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا شریعت پر چلو. شریعت پر چلو. اگر تم شریعت پر چلو گے تو تمہیں بیماریاں نہیں آئیں گی. اگر تم شریعت کے لحاظ سے تجارت کوئی کام کرو گے تو تمہیں کام میں پیسے کی کمی نہیں ہوگی. شریعت پر چلو. چوتھا، اللہ کا ذکر و فکر کرو. یہ 4 کامیں آپ کرو. اگر اس کے بعد بھی تمہاری زندگی آپ کو
اپنی زندگی مشکل لگے تو کہنا نہیں لگے گی. یہ 4 کامیں جب ہم کریں گے تو ہماری زندگی ہمیں مشکل نہیں لگے گی. اللہ پر پکا ایمان ہے، دعائیں قبول ہوں گی. نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں قبول ہوں گی. شریعت پر چل رہے ہیں، نیکیاں ملیں گی. چوتھا، تجارت میں سب میں نظر اندازی نہ کرنا. یہ سب جو 4 کام ہیں، ان 4 کاموں کو کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں. ان 4 کاموں کے کرنے پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ راضی تو پریشانیاں کہاں سے آئیں گی؟ یہ 4 کام شریعت پر، اللہ کے ذکر و فکر کرنا، اللہ پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، شریعت پر چلنا کہ شریعت نے کیا بتایا. تجارت میں یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. نماز میں یہ کرنا، نہیں کرنا. بات کرنے میں یہ کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے بات نہیں کرنا. اس طرح شریعت پر چلنا. چوتھا، اللہ کا ذکر و فکر کرنا. یہ 4 کام مسلمان کو پورا بنا دے گی، کامل مسلمان بنا دے گی. کامل مسلمان. تو میرے عزیزو، اب میں نے کیا کیا بتایا؟ پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے بیچ میں ہم لوگ کیسے حالات ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ کیسے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیسی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کیسی قدر، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے. پہلا، اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ میں، اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ میں کیسے معاملات، حالات ہیں. تو میرے عزیز و دوستو، سب سے پہلی بات میں نے کیا بتائی کہ انسان کیا کرنا چاہیے تاکہ اپنا زبان پاک کرے. پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دے ہیں، میں نے نعمتیں بھی بتائی. چوتھی، تیسری یہ کہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری. تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری لائے ہوں. اکثر علماء سے سنے ہوں گے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 6 لفظ ایسے ہیں نیکیاں زیادہ آنے کے. ان 6 لفظوں میں سے کسی ایک لفظ کو ایک بار کہہ دیا تو آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں اتنی نیکیاں، زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں اتنی نیکیاں، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی ایک بار کہنے پر. ایسے 6 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا. 6 لفظ بڑے آسان لفظ ہیں. ان لفظوں کو نوٹ کیجئے، کتاب میں نہیں، کتاب اور پین سے نہیں، اپنے دل میں، دماغ میں نوٹ کیجئے. بڑی آسان لفظ ہیں لیکن لفظ کی نیکیاں بہت بھاری ہیں، بہت نیکیاں ملیں گی. کہا میں نے پہلے بھی، اب بھی کہہ رہا ہوں، آسمانوں میں جتنی مخلوقات اتنی نیکیاں، زمین میں جتنی مخلوقات نہیں، آسمانوں میں جتنی چیزیں اتنی، زمین میں جتنی اتنی، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی اتنی نیکیاں آپ کو ملی. 6 لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ سبحان اللہ. پہلا لفظ سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ بولنے سے کروڑوں کے نیکیاں. دوسرا لفظ الحمدللہ. اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
34 مرتبہ اللہ اکبر. لیکن اس کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں. فضیلت ایک سبحان اللہ جس کی فضیلت کروڑوں کی نیکیاں. دوسرا الحمدللہ. نوٹ کیجئے ان باتوں کو. پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا اللہ اکبر، چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ، پانچواں لا الہ الا اللہ، چھٹا استغفر اللہ. آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کلمہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چھ لفظ ہیں جن سے نیکیاں کروڑوں کی تعداد میں تھی ایک بار کہنے. تو میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ذکر اللہ اکثر کرتے رہیے، اور ذکر اللہ کرنے میں ذکر اللہ کے سوچی مطلب ایک لسٹ میں کہ ذکر اللہ یہ کرنا، اللہ اکبر کرنا، الحمدللہ کرنا، اس میں یہ 6 چیزیں ایڈ کر دیجیے. ایسا معمول بنا لیجئے کہ 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 بار استغفر اللہ ایک دن میں، یعنی پورے 600 بار. ایسا معمول آپ بنا لیجیے ذکر اللہ کرتے ہیں. اب میں واپس دہراتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ذکر اللہ کرنے سے بڑی فضیلتیں آتی ہیں. ان میں سے ایک فضیلت سب سے بڑی ہے کہ جب بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ، حدیث میں آتا ہے، جب بندہ اللہ اللہ کہہ کر کہتا ہے تو ہماری زبان جو ہے، جیب اور ہونٹ دونوں ہلتی ہے. اللہ اللہ. اکثر یہ حالت ہے کہ ہم لوگ اللہ اللہ بولتے ہیں، اللہ اللہ نہیں، اللہ 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 ہے، اللہ ہے. جب اللہ کہہ کر ذکر کرتا ہے تو جب زبان ہلتی ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں. انشاءاللہ میں اگلی جمعہ پر بھی اسی بارے میں بیان کروں گا. ابھی کے لیے بس اللہ کے فضل و کرم سے اتنا کافی ہے. تو کیا ہے؟ 3 باتیں. ایک کہ ذکر اللہ کرتے رہنے سے گناہ چھوٹ جائیں گے. دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈریے. تیسرا 6 لفظ جن میں سے ایک کو ایک بار کہنے پر بھی، جن میں سے کسی ایک کو ایک بار کہنے پر بھی آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں، زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو میرے عزیزوں دوستوں، ان 3 چیزوں پر عمل کیجیے. پہلی بات تو میں نے فضیلت بتائی ذکر اللہ کرنے کی کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرنا ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے. تیسری یہ کہ 6 باتیں جن کو کہنے سے کروڑوں کی تعداد تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں کہ میں سے 6 بات 3 طرح کے الگ الگ کرتا ہوں. میں نے 3 باتیں بتائیں اور میں اگلی 3 جمعہ تک 3 پارٹس کی طرح میں اسی طرح 3 باتیں بتاؤں گا. پہلی ذکر کی فضیلت بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسری اللہ سے ڈرنا انشاءاللہ. تیسری 6 باتوں کی فضیلت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ بھی سنا ہے، کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو 100% کامیاب مسلمان بنا دے، مسلمان مؤمن بندہ بنا دے.
اللہ سے ڈرنے والوں میں شمار فرمائے، نبی کے چہیتوں میں شمار فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔